آج کل کے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی کام کہو تو آگے سے کہتے ہیں پھر موبائل دو گے نا۔ مجھے وہ لوگ زہر لگتے ہیں جو اردو بولتے ہوئے انگلش کی الفاظ یوز کرتے ہیں۔ ایک پاگل خانے میں ایک پاگل سوئمنگ پول کے پاس کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک پاگل لڑکی نے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائی اور اس کی تہہ میں جا کر غائب ہو گئی تو پاگل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً سوئمنگ پول میں کودا اور تیرتا ہوا تہہ تک پہنچا اور لڑکی کو باہر نکال کر لے آیا۔ پاگل خانے کے ڈائریکٹر تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے پاگل کو بلایا اور کہا کہ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بہت بری۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جس طرح تم نے کل ڈوبتی ہوئی لڑکی کو بچایا، تمہارے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں اور تمہارا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں گھر جانے کی اجازت ہے۔ اچھا جی، پاگل خوشی سے اچھل پڑا، لیکن بری خبر کیا ہے؟ بری خبر یہ ہے کہ تم نے جس لڑکی کو تالاب سے نکال کر اس کی جان بچائی تھی، اس نے چھت پر جا کر گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لی۔ پاگل ایک دم سے بولا، نہیں جناب، اس نے خودکشی نہیں کی، وہ تو میں نے اسے سوکھنے کے لیے رسی سے لٹکا دیا تھا۔ اور اب یہ بتائیے کہ میں کب گھر جا سکتا ہوں؟ جو لوگ گوشت کھاتے وقت داخلہ پالیسی پر دھیان نہیں دیتے، ان کی خارجہ پالیسی خود مختار ہو جاتی ہے۔ ایک شاعر ایک مشاعرے میں کہنے لگا کہ جب میں نے پہلی دفعہ نعت لکھی تو سرکار مدینہ نے مجھے مدینے بلا لیا۔ جب میں نے دوسری دفعہ نعت لکھی تو سرکار نے دوسری دفعہ مدینے بلا لیا، اور جب میں نے تیسری دفعہ نعت لکھی تو سرکار نے مجھے تیسری دفعہ بھی مدینے بلا لیا۔ تو مجمع میں سے ایک آواز آئی کہ کبھی حمد بھی لکھ کر دیکھیں۔ کنجوس مالک اپنے ملازم سے، اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو محنت کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی؟ ملازم، جناب میری تنخواہ۔ سردار جی اعلیٰ ملازمت کے لیے انٹرویو دینے گئے۔ سوالات اور جوابات کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ سوال، آپ ایک انڈے کو فرش پر کیسے پھینکیں گے کہ وہ ٹوٹے نہ؟ جواب، جناب فرش کنکریٹ کا بنا ہوتا ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ سوال، اگر 8 آدمی 1 گھنٹے میں ایک دیوار بناتے ہیں تو وہی دیوار بنانے میں 4 آدمیوں کو کتنا وقت لگے گا؟ جواب، کوئی وقت نہیں لگے گا جناب، کیونکہ دیوار تو پہلے ہی بن چکی ہے۔ سوال، ایک آدمی 8 دن بغیر سوئے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب، جناب وہ راتوں کو سو لے گا۔ سوال، اگر آپ 100 میٹر کی بلندی سے گہرے پانی میں پھینک دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ جواب، جناب میں گیلا ہو جاؤں گا۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو آدھے خربوزے کی طرح نظر آتی ہے؟ جواب، اسی خربوزے کا باقی آدھا حصہ۔ 2 افیمی کہیں سیر کو جا رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، یہ آسمان پر گول گول کیا چمکتا ہے؟ تو دوسرے نے کہا، ارے مجھے کیا پتا، میں تو خود پردیسی ہوں۔ بیٹا، اماں گاؤں میں دانتوں والا ڈاکٹر آیا ہے۔ ماں، تو پھر اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا ہم لوگوں کے دانت نہیں ہیں؟ ایک مسجد میں خطبہ عید سے پہلے تقریر ہو رہی تھی، کافی بھیڑ تھی۔ مولانا صاحب ابھی انگلینڈ سے واپس آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں انگلینڈ گیا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک ہی مسجد میں دیوبندی، بریلوی، وہابی، سنی، شیعہ وغیرہ اکٹھے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر بھیڑ میں غصہ کی لہر دوڑ گئی اور استغفر اللہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔
پر مولوی صاحب نے بھیڑ کو کنٹرول میں کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں وہاں پر پورا 1 مہینہ رہا اور سب کو الگ الگ کر کے واپس آیا ہوں۔ یہ سن کر بھیڑ کی جان میں جان آئی اور پوری مسجد اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بیٹا اپنی ماں سے، امی جان اس فقیر کو روٹی مت دیجیے گا۔ ماں: لیکن بیٹا اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو تم اسے روٹی دینے سے منع کر رہے ہو؟ بیٹا: امی جان یہ مانگتا تو خدا کے نام پر ہے اور کھا خود جاتا ہے۔ ایک راہگیر نے شیخ صاحب کے مکان کی بیل بجائی۔ شیخ صاحب نے باہر نکل کر راہگیر کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، فرمائیے کیسے زحمت فرمائی؟ راہگیر: جناب آپ اپنے لڑکے کو سمجھائیے۔ شیخ صاحب: کیا سمجھاؤں؟ راہگیر: کہ وہ راہگیروں پر پتھراؤ نہ کرے، وہ کئی مرتبہ مجھے پتھر مار چکا ہے مگر میں ہر باری بچ گیا۔ شیخ: اگر آپ بچ گئے ہیں تو پتھراؤ کرنے والا میرا لڑکا نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اناڑی ہی ہوگا۔ استاد: وہ کون تھا جو اپنی غلطی پر اڑا رہا اور معافی نہیں مانگی اور آج تک ذلیل ہو رہا ہے؟ شاگرد: جناب نواز شریف صاحب۔ استاد: مرغا بنو، کل بھی پڑھایا تھا کہ وہ شیطان یعنی ابلیس تھا۔ استاد دوسرے شاگرد سے: تم یہ بتاؤ کہ وہ کون تھا جو رب کی رضا پر راضی نہ ہوا اور خود بھی رسوا ہوا اور دوسروں کو بھی رسوا کر رہا ہے؟ شاگرد: جناب عمران خان صاحب۔ استاد: تم بھی کان پکڑ گدھے، شیطان نے رب کی رضا پر سجدہ نہیں کیا تھا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پھر استاد تیسرے شاگرد سے: تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ وہ کون ہے جو پیدا ہو کر آج تک مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گا؟ شاگرد: جناب بھٹو صاحب۔ استاد: تم بھی مرغا بن، کل بھی پڑھایا تھا کہ وہ شیطان ہے، شیطان۔ ایک بہت بڑے ادیب کی شادی ہوئی۔ رات کو اپنے کمرے میں آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیوی سے بات کیسے شروع کروں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈرتے ڈرتے بولا، وہ کچھ دیر پہلے آپ سے ہماری شادی ہوئی تھی، بس اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ کسی پاگل خانے میں پاگلوں کے بیچ ایک اچھا خاصا انسان تقریر کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک پاگل نے کہا، اب بند کرو یہ بکواس، ہم بور ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ سب گھبرا گئے۔ پاگل خانے کے ایک ملازم نے کہا کہ جناب آپ برا نہ مانیے، یہ تو پاگل ہیں، ویسے یہ کبھی کبھار صحیح بات بھی کہہ دیتے ہیں۔